بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس، یہ قسم سوم شعبہ ظلم، تیسرا شعبہ ظلم کا آ رہا ہے۔ اور مت قتل کرو، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت قتل کرو اس جان کو کہ حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے۔ حق سے مراد حق شرعی ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور وہ آدمی جو قتل کیا گیا مظلومن ناحق، فقد جعلنا لولیہ، پس تحقیق کیا ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطانا، زور قصاص لینے کا، فلا یسرف، بس نہ اسراف کرے نہ زیادتی کرے، فی القتل، قتل کرنے میں، انہو، بے شک وہ وارث مقتول کا، کان منصورا، ہے طرفداری کیا ہوا، ہے مدد کیا ہوا سلطنت اسلامیہ کی طرف سے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور ظلم کا شعبہ چہارم آنا چاہیے، چوتھا شعبہ ہے ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی، مگر اس طریقہ کے ساتھ، ہے یا آسان ہو جو بہتر ہے، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، بس یہ ظلم کا شعبہ لا تقربوا مال الیتیم۔ ہاں بھئی، یہ آیت جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کا مستثنیٰ معلوم ہے، رجم کی صورت یا قصاص کی صورت وغیرہ، تو یہ بالحق قتل ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم قتل ہو گیا تو اس میں اس کے قصاص کی بات آ رہی ہے۔ اس آیت پہ حاشیہ ذرا دیکھو، وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ الْحِبْرُ ابن عباس، مل گیا؟ وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ الْحِبْرُ، اس سے امام بڑے علامہ ابن عباس نے من عموم حاضر آیا، اس آیت کے عموم سے اخذ کیا ہے، ولایت معاویہ، حضرت معاویہ کی ولایت اور خلافت اور سلطنت۔ اور کہ جب یہ آیت پڑھی تو ابن عباس نے کہا سیملک کو، ان قریب معاویہ وہ خلیفہ بنے گا، کیوں؟ لأنہ کان ولی عثمان، اس لیے کہ حضرت معاویہ حضرت عثمان کے ولی تھے، یطالب علی، اور حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے دم عثمان کا، اور یہ کہ این یسلمہ قتلتہ، یہ کہ سپرد کرے حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت معاویہ کے، حتیٰ کہ قصاص لے ان سے، لأنہ اموی، اس لیے کہ وہ اموی تھے اور حضرت علی مہلت مانگ رہے تھے معاملہ میں، وصار الامر الیہ، اور معاملہ وہی بن گیا جیسے ابن عباس نے نیک فالی لی تھی، واستنبط من ھذہ الآیہ وھذا من الامر العجب۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت سے حضرت معاویہ کی ولایت کا استنباط کیا، کیوں کہ حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین مظلوم شہید ہو گئے، اور من قتل مظلوما، اور حضرت معاویہ ان کے وارث تھے، مطالب تھے خون اور قصاص کے، تو اللہ نے فرمایا کہ لولیہ ہی سلطانہ، کیا ہم نے اس کے ولی کے لیے، یہاں سلطان سے مراد زور قصاص لینے کا زور، تو اس سلطان سے ابن عباس نے استعمال کیا کہ معاویہ کو ولایت مل جائے گی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جہاں بھی عبارت میں نے لایا، چلو اس آیت کے تحت یہ ہے تو ایک لمبی بحث، لیکن ابھی سبق چلا نہیں، تو بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ جو بکواس کرتے ہیں، تو حضرت معاویہ کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ مودودی وغیرہ، تو حضرت معاویہ کے پہلے دعویٰ سمجھو وہ چاہتے کیا تھے؟ تو حضرت معاویہ نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا نہ مطالبہ کیا۔ حضرت معاویہ کا سادہ سا دعویٰ یہ تھا کہ میں حضرت عثمان کا وارث ہوں، اور جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص کا مطالبہ ہے، اور حضرت معاویہ کا بالکل اسی آیت کے موافق مطالبہ تھا، اس لیے بار بار کہتا، اور جو حکم بنے تو اس میں بھی حضرت معاویہ کی طرف سے یہی تھا کہ فیصلہ قرآن پہ ہوگا، قرآن جو کہے گا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے کیسے فیصلہ ہوگا، حضرت عثمان تو بعد میں شہید ہوئے، تو یہ بھی جاہل ہے۔ حضرت معاویہ اسی آیت کا کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک پہ فیصلہ ہوگا کہ مظلوم کا قصاص ہے یا نہیں، پھر قصاص کا میں ولی ہوں یا نہیں، اور پھر حکومت پہ فرض ہے یا نہیں، کہ جو اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکومت پہ فرض ہے، حکومت معامل بنتی ہے ورثہ کی، اور شرعی حکومت پہ فرض ہے کہ وہ ورثاء کی مدد کرے اور قاتل ان کے حوالے کرے۔ حوالے کرنے کا مطلب ہے سزا حکومت دے لیکن ورثاء کی طرف سے دے، ورثاء کی طرف سے حکومت سزا دے، تو اصل ضابطہ شرعی یہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ نے خلافت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، حضرت علی کی خلافت کا انکار بھی نہیں کیا، بغاوت بھی نہیں کی، بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان کا جو قصاص ہے یہ ہم لینے کے حقدار ہیں۔ تو قاتلین عثمان یہی وجہ ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی اور 4 مہینے تک مطالبہ کرتے رہے کہ آپ قصاص لے، تو حضرت علی نے یہی بات کی کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی جو قتل کرنے والے ہیں اشتر نخی ہے اور اس طرح کے لوگ، تو ان کو تو عہدے مل رہے ہیں، حضرت علی نے ان کو عہدے دیے مختلف قسم کے، اگرچہ وہ ایک وقتی مصلحت تھی۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر نے بیعت توڑ دی، انہوں نے کہا بھائی اس طرح ہم بیعت پہ نہیں رہیں گے، آپ نے وعدہ کیا ان سے قصاص، 4 مہینے ہو گئے قصاص بھی نہیں اور مختلف عہدے بھی ان کو مل رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ کھڑے ہوئے مطالب بن کے، تو اب ان کو قصوروار کہنا یہ بھی بڑے درجے کا ایک ظلم ہے۔ جب حالات ایسے تھے تو پھر حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا، پھر بہتر ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت عثمان کے قصاص کا ایک واقعہ پہلے بھی پیش آیا تھا۔ کہاں پر؟ حدیبیہ میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا، وہاں حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن قصاص عثمان کا معاملہ ایسا اہم تھا کہ پیغمبر کریم بھی موت کے پر بیعت لے رہے تھے کہ ہم بدلہ لے کے جائیں گے عثمان کا۔ 1400 صحابہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں حضرت عثمان کے قصاص کے لیے، اور پھر انہی پہ بیعت رضوان اور انہی پہ آیت رضوان آئی، اور ان کے فضائل وہ بھی تو حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ تھا۔ تو حضرت عثمان کے اس مودودی پر وزن یہودی کو یہ نہیں نظر آیا کہ وہاں تو قصاص عثمان کا پیغمبر کی طرف سے مطالبہ تھا، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر اللہ کا ہاتھ بھی آ گیا۔ تو اب حضرت معاویہ تو ہو گئے قصوروار، تو حدیبیہ میں جو قصاص عثمان تھا اس میں کتنے مجرم بنیں گے؟ تو میں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت معاویہ کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ البتہ یہ جو اگلا معاملہ ہوا
جنگ اور لڑائی والا تو یہ دونوں کے بس میں نہیں تھا، حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا، حضرت معاویہ کے بس میں بھی نہیں تھا۔ یہ جنگ اور لڑائی کے محرک بھی یہی باغی تھے اور یہی شیطان تھے جو مدینے پہ چڑھائی کر کے آئے تھے۔ انہوں نے دونوں لشکروں کو لڑایا دونوں موقعوں پر، اور وہ کافی تعداد میں تھے، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کر دیا جبکہ صلح بالکل تیار ہو چکی تھی، اور غلط فہمی یہ ہوئی، انہوں نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا، تو اس غلط فہمی میں وہ جنگیں ہوئی اور پھر کام بڑھتا گیا۔ لیکن حضرت حسن نے پھر صلح بھی کر لی۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن وہی باغی اب دوسری لائن پہ۔ تو اب ذرا دیکھو، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، من قتل جو آدمی قتل کیا گیا مظلوما ناحق، فقد جعلنا لولیہ پس کیا ہم نے اس کے ولی وارث کے لیے کیا کیا؟ سلطانہ۔ سلطان کا معنی لکھا ہے زور، قصاص لینے کا۔ فلا یسرف فی القتل، قاتل میں اسراف نہ کرے۔ اسراف کا مطلب تین صورتیں ہیں، ایک یہ ہے ایک کی بجائے زیادہ قتل نہ کرے، دوسرا یہ کہ قاتل کے سوا غیر مجرم کو قتل نہ کرے، اور تیسرا یہ کہ مسلح نہ کرے، قتل کی شکل نہ بگاڑے۔ یہ تینوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ تو فلا یسرف، پس نہ اسراف کرے قتل میں، انہو کان منصورا، بے شک ہے وہ مدد کیا ہوا، طرفداری کیا ہوا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، ظلم اگلا شعبہ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریق سے کہ یہ بہتر ہے حتیٰ کہ پہنچ جائے جوانی کو، اور پورے کرو عہد اپنے۔ اوفو بالعہد، عہد سے مراد مشروع عہد سب مرادیں، بے شک عہد کان مسئولا، بے شک ایسا عہد ہے سوال کیا ہوا قیامت کے دن۔